السلام علیکم۔ آج میں آپ ناول کی قسط نمبر 11 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے فاطمہ نور نے۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ گاڑی پورچ میں رکی تو اندر سے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بدر باہر نکلا۔ اس کے ساتھ شل سا یوسف تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ اس لڑکے نے کسی پریس کانفرنس کی بات کی تھی۔ جن جن میڈیا نمائندوں کو بلایا تھا ان کو رقم دے کر خاموش کرا دو۔ پریس کلب سے نام ہٹواؤ اس کا۔ کیس کا پتہ کرو کہ وکیل کون ہے۔ رقم دو یا جو بھی کرو، اس سے کیس خارج کرواؤ۔ ساری ڈیٹیلز نکلوا کر دو مجھے۔ وہ ساتھ چلتے گارڈ سے کہہ رہا تھا۔ یوسف شلسا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ اندر لانچ میں آؤ تو عبداللہ جہاں داد اب بھی وہاں براجمان تھے۔ ان دونوں کو آتے دیکھ ابرو اچکائے۔ ہو گیا معاملہ حل؟ آئندہ کوئی آواز اٹھے میرے خلاف یہاں سے دیکھ لوں گا۔ وہ سختی سے کہتا اندر آیا۔ کپڑے گیلے تھے، کہیں کہیں مٹی بھی لگی تھی۔ شاباش، یہی امید تھی مجھے۔ اور آپ یہ چائے کس خوشی میں پی رہے ہیں؟ شکور، ہٹاؤ اسے یہاں سے۔ عبداللہ جہاں داد نے برا نہیں منایا۔ وہ مسکراتے ہوئے بدر کو دیکھتے رہے۔ وہ موبائل نکالتے اوپر جا رہا تھا جب پیچھے سے آواز آئی، شادی کر لو بدر۔ بدر رکا، سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سیریسلی بابا، یہ کوئی وقت ہے اس بات کا؟ کل خاقان کہہ رہا تھا کہ مسکان کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے۔ یاد رکھنا بدر، وہ تمہاری منگیتر ہے۔ چچا سے کہیں لڑکے کی معلومات میں نکلوا دیتا ہوں، اچھا لگے رشتہ تو فوراً ہاں کر دیں۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب اوپر جا رہا تھا۔ یوسف کی نظر اس کے قدموں پر گئی، مضبوط دو ٹوک قدم، پھر اس کے ہاتھ پر، سفید لمبی انگلیوں والے خوبصورت ہاتھ، پھر اس کی نظر عبداللہ جہاں داد پر گئی۔ وہ پرسکون سے واپس بیٹھ رہے تھے۔ یوسف انہیں دیکھتا رہا۔ جیب میں رکھی فائل مزید باری ہو گئی۔ دیکھتا ہوں کیسے شادی نہیں کرے گا یہ مسکان سے۔ یوسف انہیں دیکھتا رہا کئی لمحے، پھر وہ دھیمے قدموں سے چل کر ان کے سامنے آیا۔ عبداللہ جہاں داد نے چہرہ اٹھایا۔ وہ وحشی بن گئے ہیں بابا۔ کیا؟ انہوں نے میرے سامنے اسے مارا اور ان کا ہاتھ تک نہ کانپا، ان کے قدم تک نہ ڈگمگائے، ان کی آواز تک نہ کانپی۔ آپ نے انہیں وحشی بنا دیا ہے۔ وہ زخمی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اذیت سی اذیت تھی۔ جس دن آپ نے انہیں کہا کہ مار دو ورنہ مار دیے جاؤ گے، کاش آپ اس دن ان سے کہتے کہ معاف کرنا سیکھو، بچا لیے جاؤ گے، تو آج وہ یہ سب نہ کرتے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو، میرے بھائی کو وحشی بنا دیا۔ رنج، دکھ، تکلیف، کرب، ہر جذبے سے کہتے وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے بیٹھے عبداللہ جہاں داد کے چہرے پر کسی نے سفید پینٹ پھینک دیا تھا۔ ان سے دور سیڑھیاں چڑھتے اوپر آؤ، پھر کوریڈور میں آخری سرے پر بنے کمرے کا دروازہ کھولو تو اندر کا منظر واضح ہوا۔ آئینے کے سامنے کھڑا بدر، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ سیدھا ہوا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بے تحاشا کانپ رہے تھے۔ پھر وہ ڈگمگاتے قدموں سے واش روم کی جانب بڑھا۔ اندر جا کر شاور کھولا۔ شاور کے نیچے جا کر اس نے آنکھیں بند کی۔ قتل چھوٹی شے نہیں تھی۔ وہ گلٹی نہیں تھا۔ یہ قتل کے بعد کی کیفیت تھی۔ وہ گلٹی نہیں تھا، وہ صرف ایک جان لینے کے بعد کی کیفیت تھی۔ کتنی ہی دیر وہ پانی کے نیچے ٹھہرا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو اس کا لباس تبدیل شدہ تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر ڈھیلی سی سیاہ ٹی شرٹ۔ اس نے کمرے کا ہیٹر آن کیا، دروازہ بند کیا، بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز کھولا اور کانپتے ہاتھوں سے دوائی نگلی۔ 2-3 گولیاں بنا پانی کے نگلی اور دھڑام سے بیڈ پر گرا۔ اسے سونا تھا، ڈھیر سارا سونا تھا۔ پھر جب وہ اٹھے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہوگا۔ کسی کے لیے سب خراب کر کے وہ اپنا سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ شیر دل، آدھے بیر ہی سہی لیکن میرے حوالے کر دو۔
دوپٹہ سینے پر پھیلائے وہ غصے سے شیر دل سے کہہ رہی تھی، جس نے اپنی جیبیں بیر سے بھر رکھی تھی۔ محنت کر کے میں چڑھوں، بیر میں توڑوں، آدھے لے تم جاؤ۔ حلوہ ہے؟ وہ چمک کر بولا۔ بیری لگائی کس نے تھی؟ مت بھولو وہ میری ہے۔ اس سے غصہ آیا۔ بری بری جیبیں دیکھ کر دل الگ ہو رہا تھا۔ جب تم شہر جاؤ گی تو میں اس بیر کا خیال رکھوں گا خولا۔ لگائی تم نے ہے لیکن اب وہ میری ہے۔ میری اولاد کو ہاتھ مت لگانا۔ ذرا آنے دو، میٹرک کے بعد تمہیں بھی شہر، کسی گاڑی کے نیچے پھینک دوں گی تمہیں۔ اسے مزید غصہ آیا اور یہ تبھی تھا جب باہر کوئی شور سنائی دیا، یوں جیسے بہت سی آوازیں ہوں، رونے کی، چیخنے کی، عجیب منحوسیت پھیلاتی آوازیں۔ خولا کے ابرو سکڑے۔ نیچے کی طرف جاتی سیڑھیوں پر پہنچتے اس نے نیچے دیکھنا چاہا۔ شیر دل اس سے پہلے جا چکا تھا۔ وہ کچھ غصے سے نیچے اترنے لگی۔ چھت سے نیچے تک 10 سیڑھیاں جاتی تھیں۔ پہلی سیڑھی، پھر دوسری، تیسری، چوتھی۔ 5ویں سیڑھی پر وہ رک گئی۔ کھلے دروازے سے چارپائی اندر لائی جا رہی تھی۔ 4 مردوں نے 4 کونے تھام رکھے تھے، یوں جیسے جنازہ لاتے ہیں، یوں جیسے کسی کا جنازہ لایا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا اب وہ مزید قدم اٹھائے گی تو کسی قبر میں جا گرے گی۔ ارد گرد کا شور یکدم غائب ہو گیا۔ کوئی آواز نہیں، کوئی بین نہیں۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی رہ گئی۔ پھر اس نے پلک جھپکی۔ چارپائی کو اٹھانے والوں میں کعب بھی تھا۔ باقیوں کو وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی نظر نیچے گئی۔ نین تارا کا مردہ سفید چہرہ۔ وہ زندہ تھی۔ پھر دادی پر۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے نیچے گر رہی تھی۔ وہ بھی زندہ تھی۔ پھر اس کی نظر چچا پر گئی۔ خواص باختہ سے خواب سے کچھ پوچھتے۔ چچا بھی زندہ تھے۔ اس نے چچی کو دیکھا۔ چیخ کر روتی ہوئی چچی زندہ تھی۔ اس کی نظر پہلی سیڑھی پر کھڑے شیر دل پر گئی۔ شیر دل بھی زندہ تھا۔ ان کے گھر میں پھر کس کا جنازہ آ سکتا تھا؟ ان کے گھر میں کون مر سکتا تھا؟ خولا کا قدم اگلی سیڑھی پر گیا۔ وہ پاتال میں گری۔ پھر اس نے دوسرا قدم اٹھایا، زمین کے نیچے۔ تیسرا، وہ آسمان سے مٹی میں اتاری گئی۔ چوتھا، زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھینچ لی گئی۔ 5واں، وہ قبر میں اتار دی گئی۔ کوئی عورت اس تک آئی اور اسے لپٹایا۔ خولا نے انہیں پیچھے کیا۔ وہ صرف اس چارپائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ خولا! کسی نے بلایا۔ اس کی سماعت مر گئی تھی۔ قدم چارپائی کے سامنے آ رکے۔ نظر کعب پر گئی۔ کون ہے؟ کعب نے سرخ آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ خولا کا کانپتا ہاتھ چادر کی طرف گیا۔ مت دیکھو خولا! اس نے کعب کے بازوؤں کو پیچھے کیا۔ ساکت نگاہیں اور ساکت نگاہوں کے سامنے پھیلتا اندھیرا۔ اس نے ہاتھ سفید چادر کی طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ، وہ ہاتھ، بے تحاشا کانپتا ہاتھ۔ اس کا دل، وہ دل، بے تحاشا کانپتا دل۔ خولا نے چادر ہٹا دی۔ اگر یہ موت تھی تو اس پر وارد ہوئی۔ یہ روح کھینچنا تھا تو اس کی روح فنا ہوئی۔ اگر یہ قیامت تھی تو برپا ہوئی۔ وہ وہیں گری، چارپائی کے پاس، ساکت مردہ۔ ذہن سے سب مٹ گیا۔ کان سماعت کھو بیٹھے۔ کتنی ہی دیر وہ اس چہرے کو دیکھتی رہی۔ تھوڑے تھوڑے سے ذرات اس کے چہرے پر لگے تھے۔ بالوں پر مٹی تھی۔ ناک کنارے ہلکا سا خون۔ کوئی بالکل اس کے ساتھ بیٹھا، پنجوں کے بل۔ خولا! اٹھ جاؤ! وہ اس آواز کو پہچانتی تھی لیکن سماعت گم ہو گئی۔ اس کے ہاتھ رجب کے چہرے کی طرف بڑھے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے رجب کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ بھائی! لبوں سے دھیرے سے نکلا۔ کسی نے پیچھے سے اسے تھامنا چاہا۔ وہ ہلی تک نہیں۔ بھائی! بہت پیار سے، دھیرے سے پکارا۔ آنکھیں دھندلی ہو گئی۔ خولا! کوئی اب بھی پکار رہا تھا۔ خولا نے ایک ہاتھ رجب کے بالوں پر پھیرا۔ بھائی! اٹھ جائیں۔ اس نے پلک جھپکی۔ کئی آنسو گرے۔ اٹھیں پلیز، میں بلا رہی ہوں۔ وہ اس کے چہرے سے مٹی صاف کرتی، اس کے بالوں سے ذرات نکالتی، پھر ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرتی،
پیچھے کون رو رہا تھا اسے یاد نہیں، کون چیخ رہا تھا معلوم نہیں۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے بیٹھی تھی۔ سنیں، خولا بلا رہی ہے۔ اس نے رجب کے گال پر ہاتھ رکھا۔ خولا، کوئی پاس سے بولا۔ میں۔ اس کا دماغ خالی ہو گیا۔ وہ کیا کہنے جا رہی تھی، زبان خاموش ہو گئی۔ خولا، کوئی مرد ساتھ بیٹھا۔ خولا نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ سرخ آنکھوں والا مرد۔ کیا وہ اسے جانتی تھی؟ وہ مر گیا ہے۔ کون؟ کون مرا تھا؟ خولا، بلال کا کون مرا تھا؟ اس نے پلکیں جھپکی۔ کعب، یہ تمہارا بھائی مر چکا ہے خولا۔ خولا، بلال کی دنیا وہیں تھم گئی۔ اسے نہیں یاد آگے کیا ہوا۔ کوئی اسے اٹھا رہا تھا، کوئی اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ساکت آنکھوں سے اس جنازے کو دیکھ رہی تھی۔ مسجد میں کوئی اعلان ہو رہا تھا۔ رجب بلال ولد بلال اعظم کا جنازہ۔ وہ دیوار سے لگ کر بیٹھی تھی۔ کوئی عورت آ کر اس سے ملی۔ اس کا جنازہ جا رہا ہے خولا، آخری مرتبہ دیکھ لو۔ پھر کسی نے اسے اٹھایا۔ وہ بے دم سی اٹھی۔ شور میں، ہجوم میں کوئی اسے اس مرد کے سامنے لایا۔ آخری نظر، ایک آخری نظر اس نے اس چہرے پر ڈالی اور اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ اگلا منظر گھر کا تھا۔ ڈھیروں عورتیں وظیفے پر تھیں، روتی ہوئی۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ اسے چیخنا بھی چاہیے۔ اسے اس عورت کی طرح داڑیں مارنی چاہیے جو کبھی بے ہوش ہو جاتی، کبھی چیخنے لگ جاتی۔ اسے اس عورت کی طرح بیان کرنا چاہیے جو نیم پاگل سی لگتی تھی، یا اسے اس لڑکی کی طرح مسلسل آنسو بہانے چاہیے جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اگلا منظر کمرے کا تھا۔ کوئی اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ کوئی اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ مسلسل بھائی کو پکار رہی تھی۔ اگلا منظر صحن کا تھا۔ سبز وردی والے مرد کسی کو ہتھ کڑی لگا رہے تھے۔ میں نے اسے نہیں مارا، وہ چیخا۔ رجب بلال نے آخری کال تمہیں کی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مجھے نہیں معلوم کیا۔ خولا کی سماعت واپس آئی۔ تم دونوں کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ غلط فہمی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ خولا کی نظر واپس لوٹی۔ تم نے اس کی گردن پکڑی تھی، وہیں سے جہاں اس کی گردن پر نشان ہیں۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے مرد کو پہچان گئی۔ آخری بار اس کے پاس تم تھے، ذوالفقار نے خود دیکھا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ خود کو بچانا چاہتا ہے۔ کس چیز سے؟ میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ چیختا رہا۔ پھر خولا نے دیکھا، وہ اس کے سامنے آیا۔ میں نے اسے نہیں مارا خولا۔ خولا نے پلک جھپکی۔ آنسو نیچے گرا۔ میں اس کا قاتل نہیں ہوں۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کوئی روتی ہوئی عورت اس مرد کے ساتھ آ رکی۔ میرے بیٹے نے رجب کو نہیں مارا خولا، اس کا یقین کرو۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی۔ ذہن، دل، سماعت، ہر شے مردہ ہو گئی۔ پھر اس نے دیکھا کوئی مرد اس لڑکے کو لے جانے لگا۔ کوئی عورت روتی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ وہ وہیں بھی بیٹھی رہتی تھی، یا پھر کوئی اسے اٹھاتا اور کمرے میں لے جاتا۔ وہ کمرے میں پڑی رہتی۔ کوئی آتا اور اسے باہر لے جاتا۔ کوئی کہتا لباس تبدیل کر لو، وہ کر لیتی۔ کوئی کہتا کھانا کھا لو، وہ کھا لیتی۔ کوئی لڑکا ڈھیروں بیر توڑ کر اس کے سامنے رکھتا۔ پکے پکے توڑے ہیں۔ وہ چپ چاپ بیروں کو تکتی رہتی۔ گاؤں والوں کو لگا خولا پاگل ہو گئی ہے۔ وہ واقعی پاگل ہو گئی تھی۔ اس کا صرف بھائی نہیں مرا تھا، اس کی تو ماں، باپ، بھائی، دوست سب مر گیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اسے آواز سنائی دی، خولا! کوئی بہت پیار سے پکار رہا تھا۔ خولا نے بھاری آنکھیں کھولی، پھر پلکیں گرائی، دوبارہ انہیں کھولا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کھلے دروازے سے روشنی اندر آتی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی پڑی رہی، پھر دھیرے سے اٹھی۔ دوپٹہ اٹھانا یاد نہیں رہا۔ کمرے میں نین تارا سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے باہر کی طرف بڑھی۔ کمروں کے ساتھ آخری کونے میں سیڑھیاں تھیں جو چھت تک جاتی تھیں۔ وہاں کوئی بیٹھا تھا۔ خولا کے قدم وہیں رک گئے۔ سفید شلوار قمیض میں وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ خولا! بھائی! وہ بڑبڑائی۔ قدم آہستہ سے اس کی طرف بڑھے، بے یقینی سے۔
اس کے ارد گرد کا ہر منظر غائب ہو گیا، صرف وہ دونوں باقی رہ گئے۔ تم ٹھیک ہو ہولا؟ آپ کہاں چلے گئے ہیں بھائی؟ وہ بڑبڑائی۔ کیا یہ خواب تھا؟ رجب مسکرایا۔ امی ابو کے پاس۔ کیوں؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہتی تھی لیکن ہاتھ جم گئے۔ تم مجھے بتاؤ ہولا، تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہولا کے چہرے پر آنسو پھسلے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں بھائی، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے رونا آتا ہے، مجھے وحشت ہوتی ہے۔ تم مجھے بھول گئی ہولا؟ وہ اب بھی نرم تھا۔ آپ کیوں چلے گئے؟ کیوں؟ اس کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، وہ بس رو رہی تھی۔ تم مجھے بھول گئی ہولا؟ مجھے لیتے جاتے، مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ وہ روتی رہی۔ تم مجھے بھول گئی ہولا؟ اللہ، میرا دل پھٹتا ہے بھائی، آپ کیوں چلے گئے؟ وہ سفید لباس والا مرد اسے دیکھتا رہا، پھر وہ دھیرے سے اٹھا۔ تم مجھے بھول گئی ہولا، میرے سبق بھول گئی۔ وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ہولا نے آگے بڑھنا چاہا، قدم جم گئے۔ بھائی، تم میرے سبق بھول گئی ہولا؟ وہ مرد دور ہو رہا تھا۔ مت جائیں، مجھے مت چھوڑیں، تم مجھے بھول گئی ہولا؟ ہولا چھت کی طرف بڑھتا چلا گیا، وہ جمی رہی۔ بھائی! اس کی آنکھ جھٹ سے کھل گئی، سردی میں پورا جسم پسینے سے تر تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھی رہی، پھر یکدم نیچے پاؤں رکھتے باہر گئی۔ سیڑھیاں ویران تھیں۔ بھائی! وہ پہلی بار چیخی تھی، زور سے۔ بھائی! نیچے گرتے وہ زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ کمرے میں سوتی نین تارا گھبرا کر باہر نکلی۔ چچی، چچا، دادی، شیردل، لمحے میں پورا گھر باہر تھا۔ صحن میں چیختی ہولا، دوپٹہ ندارت۔ نین تارا جھٹ آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگایا۔ وہ مر گیا ہے، میرا بھائی مر گیا ہے، وہ مر گیا۔ پورے ایک ماہ بعد ہولا بلال کے حواس سلامت تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ جو آنسو اندر تھے، وہ وحشت اندر تھی، وہ سب باہر نکلی تھی۔ کیوں مارا اسے؟ کیا بگاڑا تھا اس نے کسی کا؟ اس کی سسکی نکلنے لگی، سانس بند ہونے لگا، آنسو پوری رفتار سے بہنے لگے۔ وہ وہاں کھڑا ہر نفوس رو رہا تھا، ہر کسی کو غم تھا، لیکن ہولا کا غم ہر ایک سے بڑا تھا۔ میں معاف نہیں کروں گی، واللہ معاف نہیں کروں گی، میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ پہلا دن تھا جب وہ اس طرح روئی تھی، وہ آخری دن تھا جب وہ اس طرح روئی تھی۔ اس دن کے بعد ہولا بلال نے ہر وہ سبق یاد کر لیا جو انتقام کا تھا۔ اس نے رجب بلال کے بہادری کے سبق یاد رکھے، باقی ہر سبق بھلا دیا۔ اسے پڑھنا نہیں تھا، وہ شہر نہیں جانا چاہتی تھی، اسے بس انتقام یا انصاف چاہیے تھا۔ وہ باغی ہو گئی، نہ کسی کا لحاظ رہا، یاد رہا، نہ کوئی مروت۔ کوئی مرے یا جیے، اسے پرواہ نہیں۔ ہولا بلال کو صرف اپنے بھائی کے قاتل کی موت چاہیے تھی۔ موجودہ دن کمرے میں اترا سناٹا ویسا ہی تھا۔ بدر کی وحشت زدہ آنکھیں، حریرہ کا ششدر چہرہ، یوسف کی جھکی نظریں، سب ویسا ہی تھا۔ وہ اعتراف جو وہ چند لمحے پہلے کر چکا تھا، وہ اعتراف جو چند لمحے پہلے کمرے میں گونجا تھا، وہ وہیں رہ گیا۔ وہ رجب، وہ لڑکا، مجھے لگا اس کا قصہ ختم، لیکن یہ لڑکا مر کر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ وہ اب بھی طیش میں تھا، حریرہ اب بھی ششدر تھا۔ یوسف کے گلے میں گلٹی ابھری۔ بھائی، میری بات سنو یوسف۔ وہ جھٹکے سے یوسف تک پہنچا اور ایک بار پھر اس کا گریباں دبوچا۔ اگر ہولا کو یہ بات پتہ چلی، باخدا اسی گھر میں تمہاری قبر بناؤں گا میں۔ یوسف کا دل زخمی ہوا، بہت زور سے ہوا۔ وہ جان گئی تو؟ میں نے کہا اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ گھبرایا، آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ اس ایک عورت کو اگر پتہ بھی چلا کہ اس کے بھائی کا قاتل بدر ہے تو میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ میں اپنے بھائی کا قاتل بھی ہو سکتا ہوں۔ جھٹکے سے یوسف کو پیچھے چھوڑتے وہ دور ہوا، پھر رک کر سانس لی، کئی سانسیں۔ وہ چل کر میز تک گیا، پھر وہاں رکھا سگار اٹھاتے لبوں سے لگایا۔ حریرہ اب بھی ششدر تھا۔ یوسف اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے خون صاف کر رہا تھا۔ آپ نے قتل کیا؟ بالآخر حریرہ کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ سگار ہونٹوں سے لگاتے بدر نے بیزاری سے اسے دیکھا۔
کیا تم صدمے میں ہو؟ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ وہ سگار پیروں تلے مسلتا کمرے میں یہاں وہاں ٹہلنے لگا، غصے کو قابو کرنے کی کوشش۔ وہ تمہاری کہانی کا سفید گھوڑے والا شہزادہ نہیں ہے۔ کسی زمانے میں حقان کا کہا گیا جملہ کانوں میں گونجا۔ ہریرا نے رک کر سر جھٹکا، پھر یوسف کو دیکھا۔ تم شروع سے جانتے تھے یہی کہ بھائی قاتل ہیں؟ بدر یوں کھڑا رہا جیسے فرق تک نہ پڑا ہو۔ یہ کہ بھائی خولا کے بھائی کے قاتل ہیں۔ اب فرق پڑا تھا۔ نظر گھما کر ہریرا کو گھورا، وہ یوسف کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری ملاقات سے جانتا تھا۔ وہ دھیمے سے بولا، اور تم نے انہیں دھوکہ دیا؟ جانے اسے افسوس ہوا تھا یا نہیں، لیکن یوسف نے خواہش کی کہ کاش ہریرا یہاں سے غائب ہو جائے۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں نے صرف بات چھپائی۔ محبت نے عقل چھین لی تھی یوسف صاحب سے۔ ان دونوں کو دیکھتا بدر زہر خندہ سا بولا، پھر سگار اٹھانے کو جھکا، لیکن ڈبہ خالی ہو چکا تھا۔ وہ جھنجھلایا۔ اگر خولا کو یہ بات… اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بدر کی نظر اس پر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ٹھیک ہے، خولا کو پتہ نہیں چلے گا، کم از کم میں نہیں بتاؤں گا۔ میرے خیال سے مجھے سونا چاہیے اب۔ اسے یہ سب ہضم کرنا تھا، کم از کم آج کی رات وہ سو نہیں سکتا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹنے لگا جب بدر کی آواز سنائی دی، مجھے تم پر بھروسہ ہے ہریرا، جیسے یوسف پر تھا۔ ہریرا کے گلے میں گلٹی ابھری۔ اس نے بنا مڑے سر کو خم دیا، پھر آگے بڑھ گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر یوسف مڑا اور بدر تک آیا۔ میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا بھائی، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا یوسف۔ وہ پلٹا۔ اب آنکھیں سرخ نہیں تھیں، ان میں کچھ تھا، کچھ کھونے کا خوف، کچھ کھونے کی اذیت، تھوڑا سا درد۔ اگر تم مجھے بتا دیتے کہ وہ لڑکی کون ہے تو میں پیش قدمی روک دیتا۔ میری دلچسپی محبت نہ بنتی، محبت عشق نہ بنتی۔ اب میں کیا کروں گا یوسف؟ اگر وہ جان گئی کہ اس کے بھائی کو میں نے مارا تھا تو… وہ یکدم شکست خوردہ نظر آنے لگا، ٹوٹا بکھرا سا۔ یوسف کو افسوس ہوا، بہت دیر سے ہوا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا بھائی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے پچھلے 1 گھنٹے میں کئی بار سوچا کہ دل کو اس سے دستبردار کر دوں، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا یوسف، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اس کے لیے میں اب کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس وہ مل جائے۔ اس نے تھک کر سر صوفے سے لگایا۔ محبت! اسے پتہ نہیں چلے گا بھائی، جاؤ یہاں سے۔ مجھے آج رات اپنے ایک گناہ پر پہلی بار افسوس کرنا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ یوسف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ آنکھیں بند کیے، سر صوفے کی پشت پر ٹکائے، ایک ٹانگ گھٹنے پر رکھے، بکھرے بال ماتھے پر تھے۔ وہ کسی مجسمہ ساز کا اداس مجسمہ لگتا تھا۔ یوسف پلٹ گیا۔ دھیمے شکستہ قدموں سے چلتے وہ کمرے تک آیا۔ دروازہ بند کرتے پلٹا تو نظر نین تارا پر گئی۔ وہ بیڈ پر سو رہی تھی، شاید وہ تھک گئی تھی۔ یوسف اس پر دوسری نظر ڈالے بنا بالکنی کی طرف گیا، ہاتھ ریلنگ پر رکھے، سر جھکایا۔ آج کی رات بدر عبداللہ کے ایک گناہ کے نام۔ صبح کی روشنی سرخ حویلی کی دیواروں پر پھیلی تو کمرے میں واش روم سے نکلتی نین تارا نے یوسف کو دیکھا۔ وہ ابھی نیند سے بیدار ہوا تھا اور غائب دماغی سے نیچے گھور رہا تھا۔ آپ رات کب آئے؟ سوال پر وہ یکدم چونکا۔ نظر سرخ لمبی قمیض اور دوپٹے والی ناز نین تارا پر گئی۔ گیلے بال چہرے پر چپکے تھے۔ وہ اسے دیکھتا گہری سانس لیتا سیدھا ہوا۔ تھوڑی دیر تک آ گیا تھا۔ آپ سو چکی تھی؟ سوری، میں تھک گئی تھی، وہ شرمندگی سے بولی تو یوسف ہلکا سا مسکرایا۔ آنکھوں میں کوئی مسکراہٹ سی ابھری۔ پیاری لگ رہی ہیں۔ نین تارا کا چہرہ یکدم ہونک سا ہوا۔ یوسف ہنس دیا۔ رات کی ساری کلفت دور ہونے لگی، احساس شرمندگی دور جا سویا۔ آپ کو تعریف اچھی نہیں لگی؟ وہ قدم چلتے نین تارا کے سامنے آ رکا تو وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں، یعنی اچھی لگی؟ نہیں، وہ بکھلائی۔
اچھی بھی نہیں لگی، بری بھی نہیں لگی، اچھے اور برے کے بیچ تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے چہرہ ہلکا سا جھکایا۔ نین تارا کی پلکیں لرز اٹھی۔ مجھے تنگ مت کریں یوسف۔ وہ نام لیتی ہے اور جان ڈال دیتی ہے۔ وہ گہری سانس لیتا سیدھا ہوا، پھر کمرے میں لگی وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، ناشتے کے لیے نیچے چلتے ہیں۔ وہ سر ہلا گئی۔ بال سکھانے اور ہلکا سا میک اپ کرنے تک یوسف باہر آ گیا، سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، گیلے بالوں پر تولیہ پھیرتے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکا تو نین تارا پیچھے ہو گئی۔ اس نے بالوں میں برش پھیرا، پرفیوم چھڑکا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ چلیں؟ وہ 10 منٹ کا کہہ کر 10 منٹ میں تیار تھا۔ نین تارا نے سر ہلا دیا۔ نیچے ڈائننگ ہال میں سبھی تھے، خاقان، حسینہ، حریرہ، مسکان، سوائے بدر کے۔ یوسف اس کے لیے کرسی کھینچ کر خود بیٹھ گیا تو سب سے پہلی آواز اسے حسینہ کی سنائی دی۔ چہرے پر کیا ہوا ہے تمہارے؟ نین تارا نے بے ساختہ یوسف کو دیکھا جو اس سوال پر گڑبڑایا تھا۔ ہاتھ نامحسوس انداز میں چہرے پر گیا۔ حریرہ نے رک کر اس کے گال کو دیکھا۔ اسی لمحے سیڑھیوں پر سے بدر آتا دکھائی دیا۔ سرمئی شلوار قمیض پہنے، بازو کوہنیوں تک موڑے، سرخ آنکھیں رت جگہ کا پتہ دیتی تھی۔ وہ موبائل پر کچھ دیکھتے ٹیبل تک آیا، سربراہی کرسی کھینچتے سرسری سی نگاہ سب پر ڈالی۔ ناشتہ شروع کریں۔ گویا وہ سب ہی اسی کے انتظار میں تھے۔ اس کے آنے پر سب نے ناشتہ شروع کر دیا سوائے مسکان اور نین تارا کے۔ نین تارا کو اپنے گھر سے آنے والے ناشتے کا انتظار تھا اور مسکان اب بھی یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں، چوٹ کیسے لگی؟ بدر کی نظر یوسف پر گئی۔ اسی لمحے اس نے بھی بدر کو دیکھا۔ ویسے ہی، میں نے مارا ہے۔ وہ جوس کا گھونٹ بھرتے اس قدر آرام سے بولا تھا کہ پل بھر کو سب چپ گئے۔ کیوں؟ سوال مسکان کی طرف سے آیا تھا، لہجے میں ناگواری تھی۔ ناگوار تو نین تارا کو بھی لگا تھا، لیکن وہ مسکان کی طرح بدر سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ بدر نے سکون سے گلاس خالی کیا، پھر نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپائے اور مسکان کو دیکھا۔ اس نے مجھ سے ایک بات چھپائی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے غصے میں اس کے گال پر مکہ مارا تھا۔ مزید کچھ پوچھنا ہے؟ ایسے کیسے آپ؟ اٹس اوکے مسکان، وہ بھائی ہیں میرے۔ وہ مزید کچھ کہتی جب یوسف نے اس کی بات کاٹ کر گویا معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بدر نے میز پر سے موبائل اٹھاتے نین تارا کو دیکھا جو یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آئیں گے نین تارا؟ نہ بھابھی، نہ آپ، نہ کوئی تکلفات۔ نین تارا نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ انہیں کال مناؤ اور منع کر دو، وہ سیدھا رات کو ولیمے میں آئیں گے۔ وہ سوال نہیں پوچھ رہا تھا، حکم دے رہا تھا، سو نین تارا نے سر ہلا دیا۔ اسے برا لگا تھا لیکن بدر کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا منظور نہیں تھا اور یوسف کو جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ان کو وہیں چھوڑ کر بدر اب صحن سے ہوتا گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اسے فی الحال کم از کم فی الحال خولا کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ رات تک وہ خود کو نارمل کر لیتا۔ حویلی کا لان اس قدر بڑا تھا کہ ولیمے کا فنکشن آرام سے وہاں کیا جا سکتا تھا، سو اب بھی کسی ہوٹل میں ولیمہ رکھنے کی بجائے حویلی میں ہی فنکشن رکھ دیا گیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھی نین تارا نے پیچ کلر کی کامدار میکسی پہن رکھی تھی، دوپٹہ سر پر تھا۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ اور مہنگی نفیس جویلری میں وہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہولا نے سفید رنگ کی لمبی قمیض پہن رکھی تھی، نیچے چوڑی دار پاجامہ تھا، دوپٹہ سر پر تھا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا اور وہ ستائش سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ حویلی خوبصورت ہے تمہاری۔ میری نہیں ہے، تمہارے شوہر کی ہے۔ نین تارا کی نظر یوسف پر گئی۔ وہ کسی مہمان کے ساتھ ٹھہرا تھا، نیوی بلو 3 پیس سوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے جمائے۔ وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ وہ کچھ رک کر اسے دیکھتی رہی۔ نظر لگا دو شوہر کو اپنے۔ نین تارا کی نظر سٹپٹا کر واپس آئی، پھر خواہ مخواہ اپنا دوپٹہ درست کیا۔ بدر کہاں ہے؟ وہ سکون سے بیٹھی اسے سکون سے پوچھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ نین تارا کو خواہ مخواہ گھبراہٹ ہونے لگی۔ ہولا نے افسوس سے سر ہلاتے پورے صحن میں طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ وہ شخص جس کا سب کو انتظار تھا، وہ کہاں تھا؟
وہ کمرے میں تھا، سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہن رکھی تھی، کف لنکس لگاتے وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا، پھر پیچھے پڑا کوٹ اٹھاتے پہنا اور بنا دوسری نظر خود پر ڈالے باہر بڑھ گیا۔ چہرہ سپاٹ لگتا تھا۔ سیڑھیاں، پھر سیڑھیوں سے لاؤنج، صحن میں آتے کئی لوگ اس کی طرف بڑھے۔ یوسف کہیں پس منظر میں چلا گیا، محفل کا مرکز بدر عبداللہ بن گیا۔ اس کے ارد گرد کوئی خاص نہیں رہتا تھا اور اس نے صحن میں داخل ہوتے سب سے پہلے اسٹیج پر دیکھا تھا۔ وہ سفید لباس والی لڑکی وہیں بیٹھی تھی، کسی بات پر ہنستے ہوئے وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ بدر نے نگاہ موڑ لی۔ کیا وہ اب کبھی حولا سے نگاہ ملا پائے گا؟ مہمانوں سے ملتے، کئی مرتبہ پانی پیتے، بنا حولا پر دوسری نظر ڈالے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے کوٹ اتار کر نیچے پھینکا، ریلنگ کے سامنے جا کر ہاتھ وہاں رکھے اور گہرے سانس لیتے نیچے دیکھا۔ پورے لان میں ایک نگاہ وہ وہاں نہیں تھی۔ بدر آہستہ سے نیچے بیٹھا، ہاتھ گردن پر رکھے گہرا سانس لیا، ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وہ گلٹی نہیں تھا، اسے رجب کو مارنے کا افسوس نہیں تھا۔ اسے 100 بار موقع ملے وہ یہی کرے گا، وہ 100 بار اس کے سامنے آیا وہ اسے مار دے گا۔ اسے بس حولا کا سامنا کرنے میں دقت ہو رہی تھی، لیکن اب نہیں، اس عورت سے دستبرداری ممکن نہیں تھی، اب تو نہیں، اب تو ہرگز نہیں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، وہ بے تاثر تھی، پھر وہ ایک گہری طویل گہری سانس لیتے اٹھا، چہرہ بے تاثر ہوا۔ کمرے میں آتے اس نے شرٹ کا اوپری بٹن کھولا، پھر جھک کر پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور خود پر چھڑکی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل تک جاتے وہاں سے سگار اٹھایا، پھر دروازے تک جاتے اسے کھولا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ نیچے جانے کی بجائے بائیں طرف مڑ گیا۔ حویلی کی اونچی دیواریں آج لائٹنگ سے سجی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت سگار کی طلب ہو رہی تھی اور وہ حویلی میں مہمانوں کی موجودگی میں یہ بد اخلاقی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ سو بائیں طرف سے مڑ کر وہ کوریڈور میں مڑا تو نظر سامنے گئی۔ وہ ریلنگ کے سامنے ٹھہری تھی۔ چوبارے میں لباس سفید رنگ کا تھا، لمبی قمیض اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا، دوپٹہ سر پر تھا اور اس کے لمبے بال نیچے سے نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ٹھہری تھی، مسکرا کر کچھ کہتی ہوئی۔ لڑکی کا چہرہ سرخ پڑا، پھر وہ تن فن کرتی وہاں سے ہٹی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر قدم خود بخود حولا کی طرف بڑھ گئے۔ وہ سامنے ہو اور بدر عبداللہ اسے نظر انداز کر دے، یہ ممکن نہیں تھا۔ صحن میں بیٹھ کر دیکھو گی تو منظر زیادہ خوبصورت لگے گا۔ حولا نے بنا چونکے رخ موڑا اور بدر عبداللہ کو افسوس ہوا وہ یہاں کیوں رک گیا تھا۔ نظر بے اختیار ہو گئی اور لازماً ہوگی۔ وہ جانتا تھا اب اگلے کئی لمحے وہ اس چہرے پر سے نظر نہیں ہٹا پائے گا۔ میری نظر کی خوبصورتی ہے کہ یہ منظر مجھے یہاں سے بھی خوبصورت لگ رہا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی شہزادی نے گردن اونچی کر رکھی تھی۔ سامنے کھڑے سلطان نے اس کی نظر کی مزید خوبصورتی کی دعا کی۔ اپنی ان خوبصورت نظروں کو کسی اور جگہ لگا دو تاکہ جس پر نظر جمے وہ خود کو خوش قسمت سمجھ سکے۔ باتیں اچھی کر لیتے ہیں آپ، باخدا تم ہو تو باتیں بھی خوبصورت کر رہا ہوں۔ حولا نے رخ موڑ لیا، یوسف کے ساتھ بیٹھی نین تارا پر گئی۔ بدر عبداللہ کو ان نظروں کا پھیرنا برا لگا۔ یاسمین کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ کہہ رہی تھی کہ بدر عبداللہ سے دور رہو، وہ سلطان مزاج شخص ہے۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ تمہارا سلطان مزاج شخص مجھے ملکہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے رخ موڑ کر سلطان کو دیکھا۔ وہ دیکھے، اس منظر کے لیے وہ اپنا ملک سلطان کی بیٹی کے سامنے پیش کر دیتا۔ کیا میں نے غلط کہا؟ ملکہ حکم کریں، میں ساری دنیا کے سامنے اعلان کروا دیتا ہوں۔ سلطان کی بیٹی ہنس دی۔ بادشاہ مزاج نے سوچا، اس ہنسی کا صدقہ فقط اس کی سلطنت تھی، مجھے آپ کے حوالے سے دنیا میں بدنام نہیں ہونا۔ میں اس دنیا کو رد کرتا ہوں جو تمہیں بدنام کرنے کا سوچے۔ اسی دنیا میں آپ کی سلطنت ہے۔ سنا ہے بادشاہوں کو اپنی سلطنت بڑی عزیز ہوتی ہے، مجھے سلطنت سے زیادہ کچھ اور عزیز ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سیاہ آنکھوں نے سرمئی آنکھوں کو دیکھا۔
کچھ عرصہ قبل میں خود کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، پھر تم مجھے ملی اور تم مجھے میری جتنی عزیز ہو گئی۔ خولا بلال کو چاہیے کہ چہرہ سرخ کرنے سے پہلے رخ موڑ لیا کرے۔ بدر عبداللہ کی محبت عشق کا درجہ طے کر جاتی تھی۔ گفتگو میں کمال حاصل ہے، منظر کا کمال زیادہ ہے۔ سلطان نظروں پر قابو رکھیں، ملکہ کی تلوار سر قلم کر دے گی۔ آپ کا تابعدار ملکہ۔ سلطان نے سر کو خم دیا۔ ان نظروں پر قابو نہ رکھنا پڑے، اس کے لیے میں آپ کی شرط جاننے کا منتظر ہوں۔ خولا بلال کی مسکراہٹ تھمی، آنکھیں ایک بار پھر رخ موڑ گئی۔ بدر عبداللہ نے سوال دہرانا چاہا۔ وہ نظریں اس پر جمی رہی۔ اس کے لیے بھی ملکہ شرط رکھ سکتی ہیں۔ آپ شرط پوری کر لیں گے؟ شرط مشکل ہے یا تمہیں میرے بارے میں شک ہے؟ دونوں۔ حکم کریں، زمین کے آخری کونے سے تخت لا سکتا ہوں۔ تخت نہیں چاہیے۔ وہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ نین تارا اور یوسف عبداللہ۔ بدر عبداللہ نے ہاتھ پشت پر باندھے۔ میں سننا چاہوں گا، تم کچھ بھی مانگ سکتی ہو۔ چند لمحے آسمان پر موجود چاند خاموشی سے اس لڑکی کو تکتا رہا، پھر اس کے ساتھی ستاروں نے اس کی آواز سنی۔ مجھے اپنے بھائی کے قاتل کی جان چاہیے۔ بدر عبداللہ نے چاہا وہ کچھ دیر کے لیے نیچے ہی دیکھتی رہے۔ اس کا چہرہ پل بھر میں تناؤ، ضبط اور اذیت کا شکار ہوا تھا۔ ہاتھ کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ قاتل؟ وہ ایک لفظ بھی مشکل سے ادا کر پایا۔ اس ایک لفظ نے ہی پھانس ڈال دی۔ 3 سال پہلے اس شخص نے میرے بھائی کو مارا تھا۔ 3 سال پہلے میں نے قسم کھائی تھی کہ اسے ماروں گی۔ مجھے انتقام چاہیے۔ مجھے شرط میں تخت نہیں، دیو کی جان چاہیے۔ ملکہ نے رخ موڑا۔ بدر عبداللہ نے بامشکل اپنے تاثرات درست کیے۔ یہ شرط؟ آپ کو یہ شرط منظور نہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس قدر سادگی سے بولی تھی کہ بدر کو اس کی سادگی ہضم نہیں ہو پائی۔ اگر میں تمہاری شرط پوری نہ کروں تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں؟ وہ تصدیق چاہتا تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ نرمی سے بولی۔ اس کی یہ نرمی بھی بدر کو ہضم نہیں ہوئی، لیکن خولا بلال کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جان تو میں اس شخص کی لوں گی، چاہے جیسے بھی لوں۔ کوئی پھندا سا تھا جو اس کی گردن میں لگ رہا تھا، کوئی گلٹی سی تھی جو ابھر رہی تھی۔ کیا وہ جان گئی تھی کہ اس کے بھائی کا قاتل کون تھا؟ کیا کرو گی تم؟ میں اسے قتل کروں گی۔ قصاص؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن پھر ہوگا یہ کہ مجھے جیل جانا پڑے گا۔ میں دنیا کا قانون بدل دوں گا۔ خولا؟ کیا وہ جان گئی تھی؟ اگر ایسا تھا تو اب وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ خولا کو قید کرے گا، اسے مار؟ یہ آخری شے بھی نہیں تھی۔ مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ وہ شانے اچکا گئی۔ چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ بدر نے پشت پر بندھی مٹھیاں بھینچی۔ اس کی رگیں ضبط سے ابھری ہوئی تھیں۔ اگر میں تمہارے بھائی کے قاتل کو مار دوں، تمہاری شرط پوری ہو جائے، پھر جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، یعنی تم میری؟ اس نے سر کو خم دیا، پھر رک کر ایک سانس لی۔ اسے ایک سوال پوچھنا تھا، ایک سوال، اور جواب بھاری تھا۔ اگر وہ جانتی ہوئی، کون ہے تمہارے بھائی کا قاتل؟ خولا چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ بدر پر وہ چند لمحے بھاری تھے، بہت بھاری۔ اگر وہ جانتی ہوئی؟ پشت پر بندھی مٹھیاں اس نے مزید بھینچی۔ اس کا نام کعب عباس ہے۔ مٹھیاں کھل گئیں، رگیں بہتر ہوئیں، چہرہ پرسکون ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ کعب عباس؟ کعب عباس، اسی نے میرے بھائی کو مارا تھا۔ اب مجھے قصاص میں اس کی جان چاہیے۔ وہ شفاف لگ رہی تھی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اگر میں اسے مار دوں تو تم محبت کے سکے دان کر دوں گی۔ وہ کیا جانے، محبت مانگی نہیں جاتی، یہ تو عطا ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے میں اسے مار دوں گا؟ میں نے کہا نا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے نہ مارا تو میں مار دوں گی۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے مجھے جیل جانا ہوگا۔ اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جیل جانے دوں گا؟
ظاہر ہے کہ میں جیل جاؤں گی، حالانکہ تم چاہتی تھی کہ میں تمہیں اس قتل کے بعد جیل جانے سے بچا لوں۔ وہ اب آنکھیں سکیڑے سے دیکھ رہا تھا۔ حولا بلال اس کی توقع کے برعکس تھی۔ میں ایسا ہی چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے خیال آیا میرے لیے اس گاؤں میں رہ کر اپنی خالہ کا سامنا کرنا مشکل ہوگا۔ قتل بہت بڑی شے ہے، اس کے بعد میں نئی زندگی نہیں شروع کر پاؤں گی، تو اگر آپ کو میرے ساتھ نئی زندگی شروع کرنی ہے تو آپ کو میرے لیے یہ قتل کرنا ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، قتل بڑی شے ہے۔ بدر نے سر کو خم دیا۔ چہرہ حد درجہ پرسکون تھا۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی شے ہے۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہارے لیے یہ بھی صحیح۔ آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک فرشتہ صفت انسان ہیں، جسے کسی کی جان لینے کا دکھ ہوگا۔ تمہیں لگتا ہے میں قاتل ہوں؟ مجھے لگتا ہے قتل کے سوا آپ میں ہر ایک برائی ہے۔ تو تم ایک برے انسان سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کیونکہ دنیا کی ہر دوسری عورت کی طرح مجھے بھی یہ خوش فہمی ہے کہ میں آپ کو بدل سکتی ہوں۔ بدر سر جھکا کر ہنس دیا۔ وہ حولا کے جواب سے محظوظ ہوا تھا۔ واقعی؟ تمہیں لگتا ہے تمہاری محبت مجھے بدل دے گی؟ اتنا کانفیڈنس؟ اگر آپ کی محبت سچی ہوئی تو یہ آپ کو بدل دے گی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر فقط سنجیدگی تھی۔ اگر یہ محبت ہوئی حولا، اگر یہ محبت ہوئی، لیکن وہ مسکراتے ہوئے ہلکا سا اس کی طرف جھکا، اگر یہ عشق ہوا تو؟ پل بھر کو وہ چپ رہ گئی، پھر 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ پھر یا تو یہ آپ کو آباد کر دے گا یا برباد، چناؤ آپ کا ہوا۔ وہ سر کو خم دیتی پلٹ گئی۔ بدر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ 12 دریوں سے غائب ہوئی۔ پھر وہ حویلی کے داخلی دروازے سے باہر صحن کی طرف جاتی دکھائی دی۔ بدر ہاتھ ریلنگ پر رکھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ شرط رکھ کر گئی تھی۔ قانون تھا کہ شہزادی کی شرط پوری کی جائے گی۔ قانون نہ بھی ہوتا تو وہ اس عورت کی جنگیں برپا کر سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ جیب میں ڈالے اور سیدھا ہوا۔ کعب عباس کون تھا؟ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔